بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، دین اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس دین کا مقصد کیا ہے، یہ وہ سب سے اہم بحث ہے جو دین کی تعبیر اور تفہیم کے ضمن میں کی جاتی ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے میں دین حق کے عنوان سے وہ کیا حقائق ہیں جو بیان کیے ہیں، یہ جاننے کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا تھا۔ آج اسی بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ غامدی صاحب ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ ہم نے آپ سے یہ سمجھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا عبادت ہے۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے، آپ نے یہ بیان فرمایا کہ خشوع، تذلل، جھکنا، اللہ کو حاکم ماننا اور اپنے آپ کو اس کا بندہ، اس کا غلام تسلیم کرنا۔ اس بحث کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک احساس کا نام ہے، ایک شعور کا نام ہے کہ میں نے یہ مان لیا کہ میں عبد ہوں، وہ میرا معبود ہے، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، لیکن یہ احساس اپنا ایک خارجی ظہور بھی رکھتا ہے، یعنی میں بطور انسان کے ہر چیز کا ایک اظہار کرتا ہوں۔ ایک میرا نفسیاتی وجود ہے، ایک میرا فزیکل بینگ کی حیثیت میں چیزوں کو مجسم کرنا ہے۔ بتائیے گا مجھے کہ عبادت کا یہ شعور، یہ حقیقت جب ڈھلتی ہے انسان کے اعمال میں تو کیا صورت سامنے آتی ہے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا ہے یا بندے کا اس کا غلام ہونا ہے، یہ پہلا احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو پہلا احساس ہے وہ وہی احساس ہے جس کو خضوع اور تذلل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل لغت عبادت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی اس کی حقیقت بھی ہے۔ یعنی میرے باطن میں اس احساس کا پیدا ہو جانا کہ میں کسی کی مخلوق ہوں اور وہ میرا معبود ہے، وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے، وہ ہے کہ جو میرے لیے سب کچھ فراہم کر رہا ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں جن کے اندر میں جی رہا ہوں۔ میرا وجود اس کا مرہون منت ہے، میرا شعور اس کا مرہون منت ہے، میرا علم اس کا مرہون منت ہے، میری عقل اس کی مرہون منت ہے۔ تو یہ جو شدید داخلی احساس پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کو مختلف تعبیریں دی ہیں۔ کہیں اس کو اخبات سے تعبیر کیا ہے، کہیں اس کو قنوت سے تعبیر کیا ہے، کہیں اس کو خشوع سے تعبیر کیا ہے، کہیں اس کو خضوع سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر داخل ہی میں یعنی انسان کے اندر ہی اس سے بعض تقاضے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اب اس پروردگار کی بات مانوں گا، میں اس کی رضا کا طالب رہوں گا، میں اس کی خوشنودی چاہوں گا۔ یہ جو احساسات ہیں یہ باطنی عبادات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی میرے باطن میں یہ احساس جب میرے نتائج میں ڈھلتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا اندر ایک عبادت کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بہرحال ایک ایسی مخلوق ہوں کہ جس کو ایک پیراہن کے اندر ڈال کر بھیجا گیا ہے، یعنی میرا ایک لباس ہے، مجھے وہ پہنا دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میرا جسم ہے، اور میرے جسم میں میرے اس باطنی وجود کا اظہار کن پہلوؤں سے ہوتا ہے؟ یا قول میں ہوگا یا فعل میں ہوگا۔ تو میں جب اپنے اندر، اپنے باطن میں اس احساس کے ساتھ جینا سیکھ لوں گا کہ میں بندہ ہوں کسی کا، یہ جو احساس بندگی ہے میرے اندر، جیسے ہی یہ میرے اعماق میں اترتا چلا جائے گا تو یہ فطری طور پر قول و فعل میں بھی بدلنا چاہے گا۔ تو یہ جب قول و فعل میں بدلا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دین کو الگ رکھ دیجئے۔ یہ دنیا بھر میں جہاں بھی بدلا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں یہ کبھی رکوع میں بدل گیا، کبھی سجود میں بدل گیا، کبھی مؤدبانہ قیام میں بدل گیا، کبھی دوزانو بیٹھنے میں بدل گیا، کبھی دعا میں بدل گیا، کبھی مناجات میں بدل گیا۔ یعنی یہ جتنے بھی آپ کو مذاہب ملتے ہیں جو انسان نے بھی بنائے ہیں، ان میں بھی یہ یہی صورتیں اختیار کرتا ہے۔ دعا و مناجات کی صورت اختیار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرضداشت پیش کرنے کی صورت اختیار کرتا ہے، تو کچھ اقوال میں، کچھ دعاؤں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عبادتوں میں نغمات انسان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ وہ نغمات بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ نغمات بھی اصل میں اپنے اسی جذبہ ابدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ سب کے سب بدعتوں سے پاک رہتے ہیں، میں اس کی اصل کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ پیدا یہیں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر ان مراسم میں ڈھل جاتی ہے جن کو ہم پرستش کے مراسم کہتے ہیں۔ یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ پرستش کا آخری ظہور ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں وہ سب کچھ جمع کر دیا گیا ہے۔
تو یہ دعا، یہ مناجات، یہ خدا کے لیے گوشہ گیر ہو کر بیٹھنا جس کو آپ کے یہاں اعتکاف کہا جاتا ہے، یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف لپکنا، اس کی طرف جانا، یہ ہاتھ اٹھا کر اس سے یا اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ مناجات کرنا، یہ اپنے آپ کو اس کے سامنے سجدہ ریز کر لینا، گویا اس کے پاؤں میں سر رکھ دینا، یہ جتنی چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں جن کو آپ ظاہر کہتے ہیں، یہ در حقیقت پھر مراسم عبودیت میں بدلتے ہیں. ان کو فی الحال الگ رکھ دیجئے. تو یہ عبادت کا خارج ہے اور اس کی اصل یہی ہے. یعنی جیسے ہی میرے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا پروردگار ہے، میں کسی کا بنایا ہوا ہوں، میں کسی کی مخلوق ہوں، وہ منعم حقیقی ہے، اور میں اپنے باطن میں اس کے سامنے خضوع، تذلل، خشوع، اخبات، ایک جھکاؤ محسوس کروں گا، تو اس کا ظاہر کیا ہوگا وہ انہی صورتوں میں ہوگا. ٹھیک. یعنی یہ جو صورتیں ہیں یہ کس طرح سے ایک نظم میں ڈلتی ہیں اس سے فی الحال صرف نظر کر لیں، لیکن یہی صورتیں ہوں گی. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ انسان جب پوری طرح سے کسی نعمت کو پانے کے بعد اس کے حصول سے سرشار ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سجدے میں گر جاتا ہے، جھک جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے. تو یہ اصل میں فطری اظہار ہے اس جذبہ ابدیت کا جو ہمارے ظاہر میں آتا ہے. اسی طرح سے جب اپنی احتیاج، جب اپنی ضرورت، جب اپنا فقر، جب اپنی مسکینی یہ انسان پر واضح ہوتی ہے تو الفاظ میں ڈھلتی ہے اور دعا و مناجات بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی اصل میں اسی ابدیت کا خارجی اظہار ہے. اس کی اصل یہی ہے. اب یہ اصل جب وجود پذیر ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میری زندگی اس کے بعد زندگی کے اعمال میں بدلتی ہے. یعنی وہ صرف یہی نہیں ہے کہ قول فعل نہیں، میری زندگی کے اعمال میں بدلتی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی معیشت کی جدوجہد کرتا ہوں، کوئی سیاست میں جا کے کارنامہ کرتا ہوں، کوئی لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، کوئی بیوی، کوئی بچے. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی حکم آ جائے میرے معبود کی طرف سے تو مانوں گا نا اس کو. تو گویا پرستش کا وہ جذبہ جو اپنی اصل کے لحاظ سے تو رکوع تھا، سجود تھا، دعا تھا، مناجات تھی، اسی کا ایک خارجی پہلو جو ہے وہ اطاعت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں اصل کیا ہے؟ اصل ہے پرستش. اور چونکہ وہ پرستش جس معبود کے لیے ہے اس نے مجھے ایک زندگی میں بھیج دیا ہے، تو زندگی مجھ سے یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ اب اگر اس کا کوئی حکم بھی آئے گا تو میں اس کے سامنے سر جھکاؤں گا. صحیح ترتیب یہ ہے. بعض مفکرین نے جب دین کی تعبیر کرنا چاہی تو انہوں نے اس ترتیب کو الٹ دیا. یعنی ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ابدیت ہے اس کا اولین ظہور اطاعت ہے. اور چونکہ وہ آقا ہے، چونکہ ہم اس کے غلام ہیں، چونکہ اس کا حکم مانتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، یعنی بادشاہت مقدم ہو گئی، حکومت مقدم ہو گئی، حاکمیت مقدم ہو گئی، غلام اور آقا کا تعلق مقدم ہو گیا. تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اطاعت. یعنی میں اپنے آقا کا حکم مانتا ہوں، میں اپنے حاکم کے قانون پر عمل کرتا ہوں. تو یہ دیکھیے ترتیب میں ذرا سی تبدیلی آپ کے باطنی اور آپ کے ظاہری احساسات کو تبدیل کر دیتی ہے. جی اچھا. یعنی اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص یہ بیان کرنا چاہے کہ میاں اور بیوی کا باہمی تعلق کیا ہے تو اس تعلق کی اساس تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو صنف نازک کے لیے کشش رکھی ہے اور صنف نازک میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے، اس کی اساس وہ ہے. اصل میں وہ کشش ہے جو آپ کے باطن کے اندر موجود ہے، وہ اپنا اظہار چاہتی ہے اور اس کے بعد اپنا ساتھی یا اپنا زوج تلاش کرتی ہے. یہ اس کی اصل ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو زندگی گزارنے میں کچھ تقسیم کار بھی ہو جاتی ہے. یا مثال کے طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی بیوی کو فلاں فلاں کام کرنے چاہیے اور شوہر کو اس کے لیے فلاں فلاں کام کرنے چاہیے. تو وہاں پر ہو سکتا ہے کسی جگہ قنوت بھی زیر بحث آئے، اطاعت بھی زیر بحث آئے. یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق کا جب عملی زندگی میں ظہور ہوتا ہے تو وہ بعض اطاعت کی شکلیں بھی اختیار کرتا ہے، موافقت اور قنوت کی شکلیں بھی اختیار کرتا ہے. لیکن کیا اس کی اصل یہ ہے؟ یعنی کیا آپ اس طرح تعبیر کریں گے اس کو کہ بیوی اور میاں کا تعلق یہ ہے کہ ان کے لیے چائے بنا کے لاتی ہے؟ ٹھیک. وہ بھی ایک ظہور ہے، لیکن وہ ظہور اصل میں ماں بعد ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز وہ اندرونی کشش ہے جو ایک مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے محسوس کرتی ہے. اس لیے پہلی چیز کیا ہے ابدیت کے تعلق میں؟ وہ پرستش. میرا سر جھک گیا، میں رکوع میں چلا گیا، میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، میرا دل مناجات سے معمور ہو گیا،
میں نے اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہہ دیا کہ بادشاہ جرم مارا درگزار، یعنی اپنے لیے مغفرت طلب کرنا، اس بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو گڑگڑاتے ہوئے پیش کر دینا، جو عبادات کے مراسم کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، یہ اولین ظہور ہے۔ اس نے چونکہ یعنی ابدیت کے اس تعلق نے انسان کے ظاہری وجود میں جا کر پھر عملی زندگی سے متعلق ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ اطاعت میں بھی بدلتا ہے۔ ٹھیک، تو ترتیب کیا ہوئی؟ یعنی باطن میں خضوع اور تذلل، وہ جو باطنی احساس ہے وہ باطن ہی میں بعض عبادات میں بدلتا ہے، مثلا تقوی، مثلا تسلیم، مثلا رضا، مثلا تفویض، مثلا توکل، یہ باطنی عبادات ہیں۔ وہ ظاہری عبادات میں آتا ہے تو رکوع، سجود، دعا، مناجات، یہ اس کے اولین اظہار کی صورتیں ہیں، اور عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو اطاعت بن جاتا ہے۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ صحیح تعبیر میں جب آپ دین کو دیکھتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ اطاعت اس سے نکل جاتی ہے یا کسی دوسری تعبیر میں اطاعت آ جاتی ہے، نہیں، کس ترتیب سے آتی ہے۔ ٹھیک، یعنی باطن سے ظاہر کی طرف کس ترتیب سے سفر طے کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی حکم ہوگا تو مانوں گا، وہ حکم میری ذاتی زندگی سے متعلق ہوگا تب بھی سر تسلیم کم، وہ حکم میری معاشرتی زندگی سے متعلق ہوگا تب بھی سر تسلیم کم، وہ حکم میری سیاسی اور معاشی زندگی سے متعلق ہوگا تب بھی سر تسلیم کم۔ تو یہاں حکم کے لیے آپ ایک غلام کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے آقا کے سامنے، لیکن جو اولین احساس ہے وہ احساس یہ غلامی کا، آقائی کا، حاکمیت کا، بادشاہی کا اور رعایا کا احساس نہیں ہے۔ اولین احساس جو ہے وہ وہی محبت کا احساس ہے جو آخری درجے کے خوف سے اور آخری درجے کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان کو پرستش کے ان مراسم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ظہور پہلے مراسم عبودیت میں ہوا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بنیاد ہے اس کی، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ مراسم عبودیت ہم کسی اور مقصد کے لیے ادا کرتے ہیں، اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ عبادت کا اولین ظہور یہی ہے۔ میرے پروردگار کے ساتھ میرے تعلق کا اولین ظہور کیا ہے؟ مراسم عبودیت، اور اس کے بعد عملی زندگی میں اس کی اطاعت کے لیے پوری طرح تیار رہنا۔ ٹھیک، تو اطاعت تو جب تقاضا کیا جائے گا اس وقت ظہور پذیر ہوگی۔ یہ تو وہ باطنی احساس ہے جس کے ساتھ مجھے جینا ہے۔ تو عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ میں نے یہ عرض کر دیا کہ اس میں اگر کچھ انحراف ہوا ہے بعض لوگوں سے، خاص طور پر اسلام کی سیاسی تعبیر میں، تو وہ ترتیب کے بدلنے کا ہے، لیکن پھر اس کے اثرات آپ کے پورے تصورات پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جو چیز بہت ضروری تھی اور جس کو میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب بالکل درست رہنی چاہیے۔ یعنی اللہ حاکم ہے، یہاں سے بات نہیں شروع ہوتی، وہ میرا معبود ہے، ٹھیک، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، میرا دل اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، میری روح اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، میرا ماتھا اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یہ میرے اولین اظہار کی صورتیں ہیں۔ میرے تعلق کی بنیاد یہ کشش ہے جو عبد و معبود کے درمیان رکھتی گئی ہے، جس طرح کہ میں نے اس کی مثال دی۔ اطاعت اس کے بعد اس کے لازمی تقاضے کے طور پر سامنے آتی ہے، تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب درست رہنی چاہیے۔ اب سے بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی، میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا، کچھ چیزوں کی مزید توضیح آپ سے چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے بھی بات فرمائی تھی کہ پہلی چیز وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ محرکہ جھکنے کا، اللہ تعالیٰ کو مالک ماننے کا، اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کا۔ اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہیں جو مراسم کی صورت اختیار کر کے ڈھلیں گی، اور عالمی مذاہب کی تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کے اندر پرستش کے اعمال، رکوع، سجود، دعا، قنوت، جھکنا، یہ سب کچھ ہے، تو کیا اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے اندر سے کوئی جذبہ پیدا ہو تو پھر اس کا اظہار انہی صورتوں میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ مختلف مذہبی تصورات بھی رکھتا ہو؟ مذہبی تصورات تو الگ رکھیے، یعنی جب دنیا میں بادشاہوں نے اپنے آپ کو ذل الہی قرار دے لیا تو ان کے دربار کے مراسم بھی اسی طرح کے تھے۔ اچھا، یعنی آپ کھڑے رہیں گے وہاں پہ جیسے کہ قیام میں کھڑے رہتے ہیں، آپ بیٹھیں گے تو اسی طرح بیٹھیں گے جس طرح آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، آپ داخل ہوں گے تو آپ جھکتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ بادشاہوں کے حضور میں علامتی سے ہی آپ تھوڑا سا جھکتے ہیں، تو یہ جو تھوڑا سا جھکنا ہے، پھر کچھ زیادہ جھکنا ہے،
اور کسی زمانے میں یہ بھی رہا ہے کہ لوگ سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں. تو ہر جگہ انسان اپنے اس احساس کا اظہار اسی طریقے سے کرتا ہے. یعنی جس وقت وہ اعمال میں اظہار کرے گا تو کیا ہوگا؟ قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوگا، قعدہ ہوگا. اور جس وقت وہ زبان سے اظہار کرے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ مانگے گا، تعریف کرے گا، مدح کرے گا، ثنا کرے گا، دعا کرے گا، مناجات. انہی چیزوں میں ہوگا. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو عبادت کے مراسم کی صورت دنیا کی ہر تہذیب میں اختیار کرتی رہی ہیں. مذہب نے ان کو کہاں جا کے رکھا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن جو بتانا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب اور احساس بھی درست رہنا چاہیے. ٹھیک کہ سب سے پہلے میں اپنے باطن میں اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتا ہوں، اور وہ تعلق پہلے مرحلے میں اطاعت کا نہیں ہوتا، وہ مجھے عملی زندگی سے متعلق ہو کر اطاعت کی طرف لے جاتا ہے. تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ عبادت اطاعت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اپنے ظاہر کے لحاظ سے بھی کر لیتی ہے، لیکن اپنی اصل اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ پرستش کے مظاہری کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے. ٹھیک، ایک اور پہلو ہم سب ذرا واضح فرمائیے گا. عام طور پر یہ جدید ذہن کے اشکالات ضمن میں آتے ہیں جب ہم مذہب کے عبادات یا قانون کے اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اوپر سے امپوز کیا جا رہا ہے. آپ نے جو ترتیب بیان کی ابھی، جو بات آپ نے فرمائی، اس میں تو عبادت میرے اس جذبے کی تسکین ہے، میں اس کو اپنے اندر سے باہر لے کے آتا ہوں. گویا عبادت کا پورا جو نظام فکر ہے اس کے اندر جو محرک ہے وہ خارج کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے داخلی احساسات اور جذبات ہیں جو مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں عبادت کروں. کیا ایسا ہی ہے؟ یہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. میں اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہوں. ماں کے ساتھ میری محبت اس فطری جذبے سے پیدا ہوئی ہے جو میرے خالق نے میرے اندر ودیت کر دیا. جیسے ہی ایک انسان کی حیثیت سے مجھے یہ تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، اور ماں اپنا ایک تعلق میرے ساتھ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، تو جو ایک فرزند میں جذبات ہونے چاہیے، یعنی وہ عمومت جو میرے ساتھ متعلق ہو گئی ہے، اس کے جو احساسات ہونے چاہیے، ان احساسات کو میں پھر کبھی زبان کی شکل دیتا ہوں، یعنی وہ میرے قول میں بدلتی ہے، کبھی میں اعمال کی صورت دیتا ہوں. میں اپنی ماں سے محبت کروں گا، میں چمٹ جاؤں گا، میں ان کے ہاتھ چوم لوں گا، میں ان کے پاؤں دباؤں گا، میں ان کے پاس بیٹھوں گا. یہ اصل میں وہ اولین اظہار ہے جو مجھ سے ہوتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا ایک لازمی عملی نتیجہ یہ ہے کہ اگر ماں مجھ سے یہ کہتی ہے کہ ذرا پانی کا ایک کٹورا پکڑا دو، تو میں یہ کہوں گا میں نہیں پکڑاؤں گا. یعنی جب میرا تعلق اس درجے کی انابت کا ہے، میں اتنا قریب ہو گیا ہوں، میں پاؤں دبانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، میں ہاتھ چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، تو جب عملی زندگی میں مجھ سے کسی چیز کا تقاضا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں اطاعت زیر بحث آئے گی، تو لازماً یہ اس ظہور میں بدل جائے گی. اب کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانون بنایا جائے گا ریاست کی سطح پر کہ لوگ ماں سے محبت کریں؟ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خارج کی چیز ہے جو ٹھونسی جا رہی ہے، وہ در حقیقت اپنی فطرت کو اتنا مسخ کر چکے ہوتے ہیں کہ مذہب جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے بات کی، وہ بڑے دانشور تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جب اخلاق کی بات کرتے ہو اور حقوق کی بات کرتے ہو اور انسانوں کے معاملے میں ایک اچھے تصور کو پیش کرتے ہو تو ہم بہت اس کو قبول کرتے ہیں ذہنی طور پر، لیکن اس میں یہ عبادات کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے اخلاقی محاسن بیان فرمایا یہ کہاں سے آئے؟ یہ در حقیقت یہاں سے پیدا ہوئے ہیں کہ میرے کچھ رشتے ہیں. اخلاقیات کیا ہے؟ یعنی میں اخلاقیات کا ورد کر رہا ہوں کسی باغ میں کھڑا ہو کر یا کسی ویرانے میں کھڑا ہو کر یا کہیں اور بیٹھا ہوا کوئی اخلاقیات کی تسبیح پڑھ رہا ہوں. یہ میری ماں کے ساتھ میرا تعلق، میرے باپ کے ساتھ میرا تعلق، میرے اعزاء سے میرا تعلق، میرے پڑوسیوں سے میرا تعلق، میرے معاشرے سے میرا تعلق، یہی ہے اخلاقیات، ادائے حقوق. یہ در حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ پہلے میرا ایک ربط ہے جو میرے وجود کے خارج سے پیدا ہوتا ہے. چونکہ ان رشتوں کو آپ مانتے ہیں، آپ ماں کو مان رہے ہیں، باپ کو مان رہے ہیں، ان رشتوں کو مانتے ہیں تو آپ کو اخلاقیات بہت فیسیلیٹ کرتی ہے. ایک سب سے بڑا رشتہ میرا خالق کے ساتھ رشتہ ہے. جس وقت میں اس رشتے کو دریافت کر لیتا ہوں تو یہ سارے رشتے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. وہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ وہ ہستی جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ ہستی کہ جو میری ربوبیت کا اہتمام کر رہی ہے، وہ ہستی جس نے مجھے شعور دیا ہے، وہ ہستی جس نے مجھے ابدیت کے احساس کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، وہ ہستی جس نے مجھے اتنی بے پناہ عقل اور اتنا علم دے دیا ہے. میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. انسان کو بحیثیت انسان جو علم و عقل ودیت کیا گیا وہ معمولی نہیں ہے.
تو یہ جو احساس میرے اندر پیدا ہوتا ہے یہ اصل میں اخلاقی تقاضا کرتا ہے کہ اب مجھے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے. تو اس میں یہ چیز درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یوں نہیں ہے کہ عبادات یا اطاعت کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو خارج سے آتی ہیں اور لوگوں پر ٹھونس دی جاتی ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید ہمارے اندر اس احساس کو بیدار کرتا ہے تم بندے ہو. اسی بنیاد پر کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی تم اپنے وجود پر غور کرو. تم اپنے وجود پر غور کرتے ہو تو مثال کے طور پر ان 6 عناصر کو متعین کر لیتے ہو جس سے حیات پیدا ہوئی. مثال کے طور پر انسان کی اصل کو دریافت کر لیتے ہو کہ اچھا ارتقاء کے فلاں اور فلاں مراحل سے گزر کر یہ اس طریقے سے وجود میں آیا ہے. اس کی جو اصل شخصیت کی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس کائنات میں کسی معبود کا عبد ہے. ٹھیک. تو یہ عبدیت کا جو احساس ہے جس وقت انسان اس کو دریافت کر لیتا ہے تو وہ قول اور فعل میں کیا شکل اختیار کرتا ہے اور پھر عملی زندگی سے متعلق ہو کر اطاعت میں کیسے ڈلتا ہے. اس کو صحیح تصویر میں رہنا چاہیے اور صحیح تصور کے ساتھ بیان ہونا چاہیے. اگر یہ اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ہل جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اطاعت کو پرستش پر مقدم کر دیں، یعنی ترتیب یوں کر دیں کہ میں نے ایک آقا کو دریافت کیا، ایک بادشاہ کو دریافت کیا، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا حکم مانوں گا. اس کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیے نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. نہیں، میں اس کا بندہ ہوں، یہی میری دریافت ہے، یہی میرا باطن ہے، اسی کا ظہور میری ذات میں ہونا چاہیے. فطری ترتیب یہ ہے. میں چونکہ عملی زندگی میں جاتا ہوں اس لیے اب وہ میرا آقا بھی ہے اور مجھے اس کا حکم بھی ماننا ہے. ٹھیک ہے صاحب، آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. یہ جو فرق آپ نے بیان کیا، ترتیب کا فرق، بظاہر سننے میں دونوں ہی انسان کے جذبات کا خارجی ظہور رکھتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ اطاعت ہو. عام طور پہ جب عام آدمی اس پہ غور کرے گا تو کہے گا کہ کیا مطلب بہت بڑا فرق کیا واضح ہو گیا. اگر اطاعت پہلے کر لی اور اس کے نتیجے میں عبادت سامنے آ گئی، عبادت کر لی اس کے بعد اطاعت کے جذبے کی تسکین ہوئی. میں چاہتا ہوں کچھ مثالوں سے بھی آپ اس بات کو واضح کریں اگر آپ کو لگتا ہے کیا یہ کوئی ریلیونٹ مثال ہے. برصغیر کے ایک عارف نے بیان کی تھی کہ دین کی سیاسی تعبیر جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور تم سب سے چھوٹے ہو، اور جب ہم عبادت کو مقدم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور میں سب سے چھوٹا ہوں. کیسے آپ اس فرق کو واضح کریں گے؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبادت اپنی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے اگر میرے خضوع کا نام ہے، میرے باطن کے خشوع کا نام ہے، میرے اخبات کا نام ہے، میرے جھک جانے کا نام ہے میرے اندر سے، تو یہ خارج میں متعلق ہونے کے لیے تو ابھی بہت سے مراحل سے گزرے گی. یعنی میں جب وہاں پہنچوں گا کہ میں کسی دوسرے کو یہ بتاؤں کہ تم بڑے نہیں ہو، پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ میں خدا کے سامنے جھک گیا ہوں. تو وہ میرے اندر جب تک ابدیت کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دنیا کے لیے ایک دعوت کیسے بنے گی؟ جب میں دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہوں تو اصل میں اپنے اس احساس کا اظہار کروں گا. اچھا، لیکن وہ احساس میرے اندر پہلے پیدا ہونا چاہیے نا، وہ میرے وجود کی آواز بننا چاہیے. وہ پہلے میرے لیے ایک بے پناہ آخری درجے کی بے پایاں احساس کی شدت لے کر آئے گا اور پھر میرے لیے کچھ مراسم پیدا کرے گا تو وہ میرا حقیقی اظہار ہوگا. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے، دیکھیے بہت فرق واقع ہوتا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے فلاں خاتون سے شادی کی ہے یا وہ کہے کہ میں نے فلاں مرد سے شادی کی ہے اور اس میں اس فطری جذبے کو بیان کریں جس کو ہمارے ہاں سادہ الفاظ میں محبت سے تعبیر کر لیا جاتا ہے کہ اصل تعلق کیا ہے؟ محبت کا تعلق. میں نے انتخاب کیا ہے اور یہ محبت کا تعلق ہے جو ہم کو زوجین بنا رہا ہے. اور آپ اس ترتیب کو الٹ دیں اور آپ یہ کہیں کہ اصل میں مجھے کھانا پکانے کے لیے ضرورت تھی، مجھے چائے بنانے کے لیے ضرورت تھی، صبح کے وقت بستر خود ٹھیک نہیں کر پاتا تھا، اور اس کے بعد کہیں کہ چونکہ اب میرا ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے اور بستر ٹھیک کرنے کے لیے میں نے شادی کر لی ہے تو اب اس کے بعد محبت بھی تو کرنی ہوگی. بڑی اہم مثال ہے صاحب. تو اصل میں آپ ترتیب کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ آپ کے تصورات کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ اگرچہ خارج کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اطاعت عام طور پر بڑی نمایاں نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اس کو صحیح ترتیب میں رکھیں گے تو وہ پہلے باطن میں، اسی وجہ سے قرآن مجید میں جو بار بار جن عبادات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے وہ آپ کی باطنی عبادات ہے. میں نے ان باطنی عبادات کو یہاں ایک فہرست کے طور پر سامنے رکھ دیا نا. یہ تقویٰ یعنی ایک خدا کا خوف، یہ احساس. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو کسی بھیانک چیز کو دیکھ کے آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ اندیشہ ہے کہ میرا محبوب،
میرا معبود مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو انتہائی خوف کی کیفیت ہے، انتہائی محبت کی کیفیت ہے، یہ آپ کی باطنی عبادات میں کبھی تفویض میں ڈھلتی ہے، کبھی توکل میں ڈھلتی ہے۔ آپ اپنا وجود اپنے مالک کے سپرد کرتے ہیں، آپ کے اندر سے اس کے لیے محبت کا ایک زمزمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ وہ جو باطنی احساس ہے وہ اس ترتیب سے پھر اطاعت تک پہنچتا ہے۔ تو عبادت کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اطاعت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اصل کے بعد اس کے اطلاق میں جا کے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے شادی بیاہ کو بھی بعض اوقات ہم ایک کانٹریکٹ کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات حقوق فرائض میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ شوہر پر نان و نفقے کی ذمہ داری ہے یا اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کب آتی ہیں؟ یہ اصل میں اس کے نتائج کے طور پر خود بخود آتی ہیں، کیونکہ جو ریلیشن بنا ہے وہ دنیا میں بنا ہے، اور دنیا میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گھر میں رہنا بھی ہے، کھانا بھی پکنا ہے، کسی نے معاش کی جدوجہد بھی کرنی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ اور بندے کے تعلق کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اپنے باطن میں جس طرح وہاں زوجین کا تعلق محبت سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ تعلق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ابدیت کے اس احساس سے پیدا ہوتا ہے جو پرستش کے مراسم میں بدلتا ہے، اور جس وقت عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو اطاعت بن جاتا ہے۔ اب حاکم اور محکوم کا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے، آقا اور غلام کا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ، اور جب اس ترتیب سے پیدا ہوتا ہے تو اپنے حسن کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آپ زوجین کے تعلق کی ترتیب الٹ کے چائے بنانے اور بستر درست کرنے سے اگر شروع کر دیں تو ترتیب ہی کا فرق ہوگا، لیکن یہ ترتیب کا فرق قیامت ڈھا دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو میں مزید چاہوں گا سمجھیں ہم آگے اور مثالوں سے اس بحث کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہاں تک تو بات یہ ہے کہ دین کی حقیقت عبادت ہے، عبادت کی حقیقت خشوع ہے، تذلل ہے، جھکنا ہے، اور اس کے بعد فطرت کا اظہار ہے خارجی طور پہ مراسم کی صورت میں۔ اب بات آگے کیسے بڑھتی ہے؟ دین کی یہ جو اخلاقی احساسات ہیں، یہ جو ایک مابعدت طبیعتی احساس ہے، اس کو پھر آگے دین کرتا کیا ہے؟ اس کی کوئی صورت مقرر کرتا ہے، کوئی فارم مقرر کرتا ہے؟ یہ بحث آگے کیسے جاتی ہے؟ اسی طرح آگے جائے گی جس جگہ پر آپ نے اس کو اٹھا دیا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کی طرف میں پھر مزید توجہ دلا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے یہاں آپ کو یہ بتایا کہ یہ ترتیب قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ محض یوں نہیں ہے کہ یہ لفظی نزاع ہے، بلکہ اس سے ہمارے پورے وجود پر، ہمارے تصورات پر، ہمارے خدا کے ساتھ تعلق پر، بندگی کے احساس پر، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے معاملہ۔ میں ایک مخلوق ہوں، میرے خالق نے مجھے وجود بخشا ہے، اس لحاظ سے میرا مقام کیا ہے؟ صرف خضوع، صرف تذلل، اور اگر ظہور کے لحاظ سے دیکھیں تو بندگی، پرستش، عظمت کا اعتراف، یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ذات خداوندی اصل ہے اور اس کا جو جسمانی ظہور ہے وہ کائنات ہے، اگر یہ بتایا جائے تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ ظاہر ہے کہ اس جسمانی ظہوری کا ایک شمع ہے نا۔ پھر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی تو کوئی اصل حقیقت ہی نہیں ہے، آپ تو ایک سایہ ہیں، آپ تو ایک ظل ہیں، آپ ایک پرتو ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات بتائی جائے تو خود دیکھیے کہ یہاں پر آپ کا وہ تصور جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ وہ ابدیت کا سچا احساس جو آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ پھر اپنی تعبیرات بھی بدلے گا، اصطلاحات بھی بدلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آخر میں جا کے عاشق اور معشوق کے تعلق تک لے گا۔ وہاں بھی ترتیب پھر رجت کے تصورات پیدا ہوں گے، پھر اصل میں معرفت اصل چیز بن جائے گی، پھر حقیقت کی دریافت کرنے کے لیے آپ چلے کریں گے، مراقبے کریں گے، پھر کسی اور دنیا میں جائیں گے، کہیں تپسیا ہو رہی ہوگی، کہیں دھونی رمائی جا رہی ہوگی، کہیں نروان حاصل ہو رہا ہوگا، وہ ایک دوسری دنیا ہے، پھر وہاں آپ چلے جائیں گے۔ تو اللہ کا دین یا قرآن مجید ہمیں اس حقیقت پر کھڑا کرتا ہے کہ تم ایک واقعہ ہو، تم ایک حقیقی وجود ہو، تمہارے پروردگار نے یہ کوئی عبث کھیل نہیں کھیلا، لیکن تم ہو اس کی مخلوق، اور جب اس کی مخلوق ہو تو اس لحاظ سے تمہیں عبد کے مقام پر رہنا چاہیے۔ اور عبدیت کا یہ احساس ہے کہ جو اصل میں پھر ہمارے وجود کی حقیقت ہم پر واضح کر کے اس کی بے بسی، اس کی احتیاج، اس کا فقر ہمارے اندر یہ احساسات پیدا کرتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ میں اس احساس میں مبتلا ہو جاتا ہوں اس کے بعد کہ بس اب میری حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی، وہ تو اصل میں ذات خداوندی ہے، اب مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اپنا یہ جو پیرہن ہے یہ اتارنا ہے، اصل حقیقت تک جانا ہے،
اور اس تک جانے کے لیے مجھے کسی جنگل میں جانا ہے، کوئی تپسیا کرنی ہے، کوئی مراقبہ کرنا ہے، کچھ طریقت کے احوال ہیں جن سے گزرنا ہے، یہاں بالکل ترتیب الٹ جائے گی۔ آپ کہنے کو کہیں گے کہ باطن کے یہ پہلو جو ہم بیان کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی مقام ہوگا زندگی میں، لیکن اصل میں ان کا مقام ہے کیا؟ وہ میرے اس مقام ہی سے مجھے ہٹا رہے ہیں جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کو کھڑا ہونا چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو ان دونوں چیزوں پر متوجہ رہنا چاہیے، یعنی اس کے اوپر بھی کہ ترتیب صحیح ہو، اور اس کے اوپر بھی کہ آپ کا یہ جو احساس ہے یہ ایک بندے کی حقیقت کو مان کر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر بندے کی حقیقت کوئی نہیں ہے، وہ محض ایک وہم ہے، محض ایک خیال ہے، تو پھر معاف کیجیے گا یہ ساری کی ساری تقریریں بالکل بے معنی ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو قرآن مجید اسی وجہ سے بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ جو عالم ہم نے بنایا ہے یہ بالحق بنایا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ہماری تخلیق ہے، یہ ہماری تخلیق کا شاکار ہے، اس کو اس جگہ رکھ کے دیکھو۔ تو اس میں یہ تنبیہ میں نے عرض کیا کہ ضروری تھی۔ اس کے بعد جو اگلا سوال آپ نے کیا اس کے جواب میں یہ عرض ہے، دیکھیے جس وقت میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں بندہ ہوں اور میرا تعلق میرے خالق کے ساتھ عبد اور معبود کا ہے، تو اب اس میں ایک ما بعد طبیعت وجود میں آ گئی ہے، یعنی یہ دنیا میرے مشاہدات کی دنیا ہے، میرے تجربات کی دنیا ہے، یہ ایک مادی دنیا ہے، اس میں میرا وجود ہے، میرا نفس ہے، اس کے باہر یہ مادی دنیا ہے جس کی وسعتیں بے پناہ ہیں، یہ تو میں تجربات اور مشاہدات کی گرفت میں لے لیتا ہوں، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ سائنسی طور پر میں پے در پے کامیابیاں بھی حاصل کرتا چلا جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی اس سے اٹھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس کے ماورا ایک ہستی ہے، یعنی اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ما بعد طبیعتی تصور ہے جو میں اخذ کر لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اخذ کر لیتا ہوں تو پہلی چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر مجھے اس اللہ کے بارے میں یہ جاننا ہے نا وہ کون ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی کیا صفات ہیں، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں اگر اس کا بندہ ہوں تو میرے ساتھ معاملہ کیا کرے گا۔ تو ذات، صفات، سنن، افعال، سب چیزیں میرے لیے ایک جستجو اور تجسس کا موضوع بنے گی، ٹھیک، میں اس کو جاننا چاہوں گا، بالکل۔ اچھا، اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ پھر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ عملی زندگی سے متعلق ہونا ہے، عملی زندگی سے متعلق ہونا ہے تو وہاں اطاعت کا پہلو نمایاں ہونا ہے اسی عبادت کے اندر سے، تو وہ جو اطاعت کا پہلو نمایاں ہوگا وہ میرے اخلاقی وجود سے متعلق ہی ہوگا نا، یعنی اس کا ناگزیر تقاضا یہی ہوگا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کے بعد اصل میں ایک پورا کا پورا نظام فکر وجود میں آ جاتا ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جس کو دین کہتے ہیں آپ، دنیا بھر میں دین کا لفظ جب بھی بولا گیا ہے تو دو ہی چیزوں پر بولا جاتا ہے، یعنی ایک یہ کہ ما بعد طبیعتی تصورات ہیں کوئی، اور دوسرے یہ کہ کچھ اخلاقی احساسات ہیں، ان دونوں کے مجموعے کو آپ کوئی صورت بھی دے دیں، افلاطون کے فلسفے میں لے جائیں، آپ اس کو ہندو مت کے فلسفے میں لے جائیں، آپ اس کو بدھا کے فلسفے میں لے جائیں، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو مذہب سا بنتا ہے، ایک نظام فکر، ایک اسٹرکچر۔ ہاں، وہ کتنا محدود ہے، کتنا کم ہے، کتنا زیادہ ہے، اس کی وسعتیں کیا ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو دین کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ قدیم زمانے میں یہ ما بعد طبیعتی اور اخلاقی تصورات ہی سے ریاست میں بدلتا تھا، تو قرآن مجید نے بادشاہ کا دین کا لفظ استعمال کیا۔ قریش جن تصورات کو اپنائے ہوئے تھے، جن کو اپنے لیے مراسم بنائے ہوئے تھے، ان کے لیے لکم دینکم ولی دین، یہی دین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے سیدنا یوسف کے معاملے میں اسی دین کے لفظ کو استعمال کر کے بتایا کہ وہ اس کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو یہ جتنی تعبیریں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت ما بعد طبیعتی اور اخلاقی اساسات طے ہو جاتی ہیں تو دین کا ایک تصور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں جب انبیاء نے آ کر بتائیں، کیونکہ آپ دیکھیے دین کا یا دین حق کا یا اللہ کے دین کا مقدمہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ اس فطرت کے داعیات ہیں، اس کے مطابق انسان ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کہ انسان کو کسی صحرا میں چھوڑ دیا گیا کہ اب تم خود اس کے لیے ایک نظام فکر بناؤ، نہیں، پہلے انسان کو نبوت دے دی گئی، پہلے ہی انسان کو نبوت دے دی گئی۔ تو کیا ہوا؟ دو چیزوں کا امتزاج پیدا ہو گیا، یعنی میرا باطن جو ابدیت کے احساس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس باطن کے اندر ظہور کے لیے بیتابی،
کہ اب مجھے کسی کے سامنے جھکنا ہے، کسی سے دعا کرنی ہے، کسی سے مناجات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وحی جو آ کر اب آدم علیہ السلام کو بتا رہی ہے کہ یہ مراسم ایسے ہوں گے، یہ عبادت اس طرح سے ہوگی، یہ پرستش اس طریقے سے ہوگی، اور فلاں فلاں چیزوں کو آپ نے احکام کی صورت ماننا ہے. ٹھیک. تو یہ اس طرح ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو میں نے چند الفاظ لکھے ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ کس طرح ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں. تو میں نے لکھا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود، یہ عبد و معبود کے الفاظ بہت عام ہیں، یعنی عاشق و معشوق نہیں، عبد و معبود. اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے یہ عبادت، وہ جو عبادت کی ہم نے شرح کی ہے، وہ میرا باطنی احساس، وہ اس کا ظہور، یہ عبادت جب ما بعد طبیعتی اور اخلاقی احساسات متعین کرتی، ظاہر ہے کہ ایک احساس پیدا ہوا ہے تو احساس اب کسی تصور میں جائے گا نا. یعنی جب میں نے اپنے آپ کو اب مان لیا معبود کون ہے، معبود کیسا ہے، معبود کی صفات کیا ہیں، یہ سوالات پیدا ہو جائیں گے نا. تو یہ ما بعد طبیعت اساس، میرا اس سے تعلق کن اصولوں پر ہوگا، تو اخلاقی احساسات پیدا ہو گئیں. یہ اخلاقی احساسات متعین کرتی، مراسم طے کرتی، اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے. اب چونکہ مجھے عملی زندگی میں جانا ہے تو وہاں پر کیا چاہتا ہے میرا معبود، اس کی مرضیات کیا ہیں، میری معاشی زندگی، میری سیاسی زندگی، میری معاشرتی زندگی، میرا خاندان، میرے تعلقات، میرے روابط، کیا اس کے لیے مجھ سے کچھ تقاضے کرتا ہے. یہ جیسے یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو میں نے لکھا ہے تو قرآن کی زبان میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب جو دین عام طور پر دنیا میں ہے ان میں کسی میں یہ چیز کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی، لیکن اگر آپ احاطہ کریں تو یہی چیزیں ہیں. یعنی اس میں کیا ہوگا، اس میں ما بعد طبیعتی اور اخلاقی احساسات ہوں گی، اس میں کچھ عبودیت کے مراسم ہوں گے، اور اس میں دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بعض چیزوں کا آپ کو یا بعض حدود و قیود کا پابند کیا جائے گا. اس کی جو صورت، یعنی یہ جو عمل ہے یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے، اس کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بنی آدم پر واضح کی ہے، قرآن اسے الدین کہتا ہے اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے. یعنی وہ الدین کہتا ہے اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے بالکل درست اور اپنی پوری زندگی میں برقرار رکھیں، پوری طرح برقرار رکھیں، اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں. تو سورہ شورا کی آیت میں نے یہاں نقل کی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی جب مجھے یہ دین دیا گیا ہے، اور اس دین کیا ہے، یعنی اس میں ما بعد طبیعتی احساسات ہیں، اخلاقی احساسات ہیں، اس میں عبودیت کے مراسم طے کیے گئے ہیں، اس میں زندگی گزارنے کے حدود قیود بتائے گئے ہیں. یہ الدین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین حق ہے. جب مجھے یہ دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں ایک اصولی ہدایت کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین. اس زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں اس کو قائم رکھو. قائم رکھو یعنی اس پر عمل پیرا رہو، اس پر عمل پیرا رہو. یہاں پھر ایک بڑی بحث پیدا ہوتی ہے کہ یہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے. تو میں پہلے اس کا جو مطلب بالکل درست ہے، جو قرآن مجید کی روشنی میں، عربی زبان کے پس منظر میں واضح ہو کر سامنے آتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو. یہ ہدایت کی، اور اس میں ادنا درجے میں کوئی تفرقہ برپا نہ کرو. دین بھی بالکل درست رہنا چاہیے، ہر طرح کی بدعات سے اور نئی چیزوں سے پاک، اور تمہارا تعلق بھی اس کے ساتھ ہر پہلو سے، ہر جہت سے ہمہ وقت استوار رہنا چاہیے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم صاحب، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ سے کیا مراد ہے؟ میں چاہوں گا کہ تفصیلی طور پر اس پر آپ سے ہم جانیں، لیکن اس سے پہلے وقت ہمارے پاس یہاں محدود ہے. ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال اب تک کے اس بیان پر ہے جو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، شرع لکم من الدین، اور پھر یہ جو پوری ترتیب بنی، خالق موجود ہے، ایک رب موجود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، عبادت کا جذبہ ہے جس دین کی حقیقت اس کے اندر مجسم ہوئی ہے. وہ خشوع تذلل پہلے دن سے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری ہے. جب آپ نے پوری بات فرمائی تو کیا اس کے پیچھے بھی یہ پوری سوچ ہوتی ہے آپ کی کہ دین پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی پس منظر میں آپ وہ بات کر رہے ہیں؟ میری سوچ کا کیا سوال ہے؟ قرآن مجید نے اس چیز کو اتنے مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے
کہ ہر پہلو سے واضح کر دیے. یہ بتایا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے. یہ بتایا ہے کہ میں نے کبھی کوئی دوسرا دین نہیں بھیجا. یہ بتایا ہے کہ سب انبیاء کو میری ایک ہی ہدایت رہی ہے. یہ بتایا ہے تمام انبیاء کا یعنی اہم انبیاء کا ذکر کر کے یہ کہا ہے فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، آپ کو انہی کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. اس آیت میں بھی دیکھیے کیا الفاظ ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، یعنی آپ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے آپ پر ہم نے اسی دین کو واضح کیا ہے، اسی کو مشروع کیا ہے، اسی کی وحی کی ہے جو ہم نوح پر کر چکے، جو ابراہیم پر کر چکے، جو موسیٰ و عیسیٰ پر کر چکے. ظاہر ہے کہ تاریخ انسانی کے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، یہ اولو العزم رسل ہیں، تو ان کا ذکر کر کے کہا کہ وہی دین ہے جو آپ کو دیا ہے، ایک ہی دین. اور ان کو بھی یہی ہدایت کی تھی، آپ کو بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں ان اقیم الدین، کہ اس دین پہ قائم رہو، اس کو اختیار کیے رکھو، اس کو دستور زندگی بنائے رکھو، اس کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنا کے جیو. تو یہی ہدایت کی تھی اور اس میں کوئی تفرقہ برپا نہ کرو. تو گویا پورے دین کے بارے میں جو سب سے بڑی سب سے اہم ہدایت ہے وہ کیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ٹھیک ہے، ہم سب ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. بہت ہی نازک اور بڑی ہی اہم جگہ پر یہ بحث پہنچ چکی. میں چاہتا ہوں کہ اس بحث کو ہم اگلی نشستوں میں آگے بڑھائیں. ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات جانی کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت جب مراسم میں ڈھلتی ہے تو اس کے پیچھے کیا جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا چیز ہے کہ جس کو دین قرار دیا جاتا ہے. اس بحث میں بہت ہی اہم گوشے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ایکسپلور کریں گے. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. یاد دیجیے، اللہ حافظ.